اللہ سے اپنا تعلق پکا کریں۔ یقین جانیے اگر ہمارا تعلق اللہ سے پکا ہوگا تو ہمیں اس دنیا میں، قبر کی زندگی میں، آخرت میں کوئی ٹینشن نہیں۔ سبحان اللہ۔ اگر ہمارا اللہ سے تعلق کمزور ہے تو پھر ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت عالم اسلام میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کی اکثریت اللہ سے تعلق توڑ چکی ہے، جس کی وجہ سے یہ ہے کافر مسلط ہیں، وبائیں مسلط ہیں، نئی نئی بیماریاں مسلط ہیں۔ جیسے قرآن و حدیث میں موجود ہے اس چیز کا کہ جب بندہ اللہ سے رابطہ ختم کرتا ہے، کمزور کرتا ہے، تو اسے غیروں کو، دشمنوں کو اس پہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہی چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ چھوٹی سی وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سے، انہیں کسی نے طوطا پنجرے میں بند گفٹ کیا، تو پرندہ انہوں نے 1-2 دن رکھا اور خیال آیا کہ اس کو چھوڑ دیں۔ پرندے کو آزاد کیا، بجائے اڑنے کے جنید بغدادی کھانا کھا رہے تھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا یا جنید پتہ ہے میں کیوں گرفتار ہوا تھا؟ فرمایا بتا، پتہ نہیں کیوں ہوا تھا۔ اس نے کہا میں نے اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تھا، اللہ سے اپنا تعلق کمزور کر لیا تھا، مجھے جس کی وجہ سے گرفتاری ہوئی، قید ہوئی۔ اب یہاں جب آپ میرے سامنے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جنید بغدادی سے وہ کہہ رہا ہے پرندہ، جب اللہ کا ذکر آپ کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا کہ میں نے بھی دوبارہ ذکر شروع کر دیا تو مجھے رہائی مل گئی۔ یہاں سے ایک یہ چیز بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سے تعلق رکھنے کے لیے پکا اللہ والوں سے تعلق رکھنا پڑے گا۔ پرندے نے جنید بغدادی کو ذکر فکر دیکھی، اس کی عبادت، تو وہ دوبارہ اپنی عبادت، ماحول دینا پڑتا ہے۔ آپ کو ٹھنڈک چاہیے تو اے سی والا کمرہ آپ کو چاہیے جس میں لگاؤ، گرمی چاہیے تو گرمی والا ہیٹر والا کمرہ۔ آپ نے اچھا بننا ہے، اللہ والا بننا ہے تو اللہ والے کی صحبت چاہیے، اللہ والے کی محبت چاہیے، اس کے پاس بیٹھنا چاہیے، پھر آپ کو اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ ہاں جی، یہ دور بڑا پرفتن ہے، ہم قیامت کے قرب سے گزر رہے ہیں۔ اس دور میں کچھ نہیں پتہ کیا ہوگا۔ ہم جو بچپن میں حدیث پڑھا کرتے تھے، یقین جانو وہ ایسے پوری ہو رہی ہیں، میں نے خاص کر یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ میری زندگی میں پوری ہو جائیں گی۔ میں نے وہ ساری، ہم چولستان میں، ریگستان میں بچپن میں حفظ کیا، جہاں آبادی نہیں تھی، پانی سہولیات نہیں تھی، وہاں سے ہم نے سننا کہ ایک وقت آئے گا عورتیں ننگی ہوں گی، فاحشہ ہو جائیں گی، اور وہ حدیثیں حضور کی کہ کپڑے بھی ڈالے ہوں گی تو بھی ننگی ہوگی۔ اب وہ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم نے جا کے اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اب دیکھ رہے ہیں۔ فاحشہ بھی دبا کے فاحشہ ہو گئی ہیں، موبائل پہ یونیورسٹیاں بھری پڑی ہیں، کافر ہم پہ پوری طرح سوار ہیں۔ پہلے تو تھوڑا بہت سوار تھے نا، پوری طرح سوار ہیں، ہماری پیدا ہونے والے بچے سے سوار ہو جاتے ہیں، وہ بچی ہے یا بچہ ہے، اور عجیب عجیب خواب دکھا کر سارے سرمایہ یونیورسٹی اور انگریزوں اور ادھر چلا جاتا ہے۔ تو میں نے دیکھ لی وہ نشانیاں، عورتیں بھی ننگی ہو گئی ہیں، اور یہ بھی دیکھا تھا کہ ہم نے سنا تھا بچپن میں حدیث کو کہ اچانک کوئی مر جایا کرے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کس طرح موت آئی، کیا آئی، اچانک خبر آئی کہ وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچانک کئی ایسی خواتین یا حضرات میرے پاس بیٹھتے ہیں، دوسرے دن اس کا جنازے کا فون آیا ہوتا ہے، روزانہ ہی، آج بھی کل بھی روزانہ جنازہ۔ ینگ بچے بچیاں سارے ایسے جا رہے ہیں جیسے کچھ بھی بیماری نہیں ہوتی، کچھ سمجھ نہیں آتی کیا ہو رہا ہے، کوئی جگہ بھی نہیں ہسپتالوں میں، جگہ بھی ختم ہو گئی، سارا عذاب اللہ سے تعلق توڑنے کا ہے۔ تو 3 جگہیں آج ہم تین چیزوں سے اپنا تعلق جوڑ لیں تو کچھ بچت ہو سکتی ہے، ورنہ اس خدا کے عذاب سے اب نہیں بچ سکتے۔ یہ عذاب ہواؤں میں موجود ہے، خوراکوں میں موجود ہے، ہمارے حکمران بھی ہمارے لیے عذاب ہیں، ہماری سیکورٹی گارڈ جو ہمارے لیے گارڈ ہیں، جو ہمارے ملک کا سرمایہ کھاتے ہیں، فوج ہے، جرنل ہیں، جو وہ بھی ہمیں کھا رہے ہیں، وہ بھی ہمارے دشمن بنے ہیں، مار رہے ہیں ایسے۔ ہاں جی، اب سارے دشمن ہیں، بھائی کو مار رہا ہے، بہن بھائی کو مارے، ماں باپ ایک دوسرے سے بچوں سے جدا ہیں، یہ سارا معاشرہ جو عذاب میں مبتلا ہے، یہ اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ آؤ اللہ کی طرف دوبارہ پلٹ آؤ۔ جب تک ہمارے بڑے اللہ سے جڑے ہوئے تھے، اللہ والوں کے پاس بیٹھتے تھے، مسجد سے ان کا تعلق ہوتا تھا، وہ دونوں جہانوں میں خوشحال ہوتے تھے، یقین جانیے وہ خوشحال ہوتے تھے۔ تو آپ کے لیے آسان طریقہ یہ ہے اللہ کے ساتھ جڑنے کا کہ آپ مسجد سے جڑیں۔ جیسے ابھی آپ جڑے ہیں، آپ آئیں، آپ نے حدیث سنی ہے، آپ تھوڑے سے تر و تازہ ہو گئے، موٹیویشنل ہو گئے،
ایک دو گھنٹے، ایک دو دن یا 4 دن آپ کو یاد رہے گا کہ کوئی بات ہم نے سنی تھی، پھر ہم دعا کریں گے، مجھے کنسیڈر کر لیں کہ اللہ والا بے شک میں بھی انسان ہوں، غلطیاں، لیکن وہ کوئی علیحدہ سے نہیں ہوتے کہ ان کے کوئی سٹار لگا ہوتا ہے، یہی ہوتے ہیں، دین پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، پھر عمل کرتے ہیں۔ تو یہ چیز آپ مسجد سے جڑ جائیں، درس میں جڑیں، عالم سے ملیں، اچھی صحبت میں بیٹھیں، تسبیح پکڑیں، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں، مسجد کی صفائی شروع کر دیں، چٹائی اٹھانا شروع کر دیں، مسجد کے ٹوٹیاں دھو لیں، بل آ گیا اس میں شامل ہو جائیں۔ یقین جانو یہ 2 دن، 2 گھنٹے، 2 دن زندگی کا کچھ خبر نہیں رہنا، کسی نے بھی، کسی نے نہیں رہنا، کسی نے۔ یہاں میرے والد آ کے نماز پڑھا کرتے تھے، میں نے خود جنازہ پڑھا، سکے میرے والد، یہاں بڑے بڑے ہمارے محبت کرنے والے نماز پڑھتے تھے، ہم نے خود جنازہ پڑھا ہے، بنانے والے مسجدیں چلے گئے، لیکن فائدے میں رہتا ہے جو اللہ سے جڑا رہتا ہے، اللہ والوں سے، مسجد سے دعائیں ملتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں اکثر دعا مانگتا ہوں تو کہتا ہوں یا اللہ جس نے بھی ادھر نماز پڑھی یا اس کو بنایا ہے یا اس کی خیر خواہی کی، اس کو بھی بخش۔ اب آپ بھی اس کے ہاتھے میں آ گئے، اگر آپ ہمارے پاس نہ آئے ہوتے، اللہ کے گھر میں نہ آئے ہوتے تو آپ اس سے محروم ہوتے، دعائیں نہ لے سکتے۔ اس لیے اللہ سے، اللہ والوں سے، مسجد سے اپنا تعلق پکا رکھیں، انشاءاللہ یہ دنیا کی وبائیں عذاب بھی ٹلیں گے اور آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ اچانک ہم نے مرنا ہے، ہماری اب موت قریب ہے، یہ پھٹا منجا دیکھ کے جایا کرو، یادداشت اور ہوا میں یہ گیسز چھوڑے ہوئے ہیں نا، تباہی ہو رہی ہے اچانک کسی کام میں سے، تو کچھ پتہ نہیں، اس لیے ابھی سے شروع ہو جائیں، تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ، ذکر کریں، مسجد میں آئیں، جو ہو سکتا ہے مسجد کو دیں، واپس ریٹرن بھی اللہ کرتا ہے، چلائیں نظام دنیا آخرت، اسی میں ہماری کامیابی، اللہ عمل کی توفیق۔